اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورہ عنکبوت آیات 60 سے 62۔ آیت 56 میں یہ بات جانی تھی کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین بڑی کشادہ ہے، سو بس میری ہی بندگی کرو۔ اب جب بھی انسان ہجرت کرتا ہے تو اسے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، گھر بار، کاروبار، نظام، سسٹم چھوڑنا پڑتا ہے، اور دنیاوی لحاظ سے یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اب اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ہی جانوروں میں سے لا تحمل رزقها، اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ یرزقها، اللہ ہی انہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نظام رزق بھی بہت کشادہ ہے۔ تو اگر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں مال اور جائیداد سے دستبردار ہونا بھی پڑ جائے تو یہ نہ سوچنا کہ آگے کیا کھائیں گے اور کہاں سے پئیں گے، بلکہ جانوروں کی مثال دے کر اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جنہوں نے اپنا رزق سنبھال کر نہیں رکھا ہوتا، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو سیر ہو کر واپس آ جاتے ہیں، ہر روز اللہ تعالیٰ انہیں نیا رزق کھلاتا ہے۔ تو اسی طرح جب تم اللہ کی راہ میں نکلو گے، اللہ تمہیں بھی کھلائے گا، یہاں بھی اللہ تمہیں کھلا رہا ہے اور آگے بھی اللہ ہی انتظام کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ یرزقها، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھ لے کہ میری قابلیت اور لیاقت کے بل بوتے پر مجھے رزق مل رہا ہے، یہ تو محض اللہ کا فضل ہے، وہ مختلف بہانوں سے انسانوں کو کھلائے جا رہا ہے۔ اور اعجاز قرآن دیکھیے، انداز قرآن دیکھیے، اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کی فریاد سنتا بھی ہے اور ان کی ضرورتوں کو جانتا بھی ہے۔ اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں کہ تم اللہ کو پکارو اور وہ بے خبر رہے، بلکہ وہ اللہ السمیع العلیم ہے، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ نے سوال کیا ان سے، من خلق السماوات، کس نے تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ اب پچھلی آیتوں پر جو اللہ پر توکل اور یقین کی تعلیم دی گئی ہے، اب اس کے مزید کچھ دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں۔ مشرکین مکہ جیسے بد عقیدہ لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، اس لیے فرمایا اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اور کس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو، وَالْقَمَرَ، اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ یقینی بات ہے کہ وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی نے آسمان و زمین بنائے ہیں، اور وہی چاند اور سورج کو مسخر کیے ہوئے ہے۔ اور اس بات کو دوہری تاکید کے ساتھ، لام بھی تاکید کے لیے ہے، لام بھی تاکید کے لیے اور نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے، لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور بضرور کہیں گے، اللہ اللہ ہے، فَأَنَّا، پس کہاں، يُؤْفَكُونَ، وہ اوندے ہو جاتے ہیں۔
تو پھر یہ کیسا تضاد ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خالق اور مالک اللہ ہے، اور دوسری طرف وہ بتوں کے سامنے اوندھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے بیٹھے ہیں۔ تو ان کے اس تضاد فکر پہ تعجب کا اظہار ہے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ ہی پھیلا دیتا ہے رزق کو، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنایا ہے، چاند اور سورج کو اسی نے مسخر کر رکھا ہے، اسی طرح رزق کا بھی سارا کا سارا اختیار، خزانوں کا مالک بھی صرف اللہ ہی ہے، اس میں بھی اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ جس کے لیے چاہتا ہے وسعت رزق فرما دیتا ہے، کشادہ رزق عطا فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے اگر کسی کو رزق کشادہ دیا ہے تو بھی اس کو پتہ ہے، کسی کے رزق میں تنگی کر رکھی ہے تو وہ بھی اسے علم ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا عطا کرنا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کا روک کے آزماتا ہے، اور کامیاب انسان وہ ہے جو رب کی رضا پہ راضی ہو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔